اب 3 طرح کا واز کرتے تھے، فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا۔ معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے۔ جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا، جنازے اٹھا کرتے تھے۔ کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے، ساڑے ہی جے بندے اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو۔ یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا، ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں کچھ علماء کرام، ان کی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جن پر ایک مسلمان اگر ہو تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، اس کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ اس کی باقاعدہ میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاؤں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب 3 طرح کا واز کرتے تھے، فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا۔ معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے۔ جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا، جنازے اٹھا کرتے تھے۔ کوئی کریٹو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے، ساڑے ہی جے بندے اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو۔ یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا، ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں۔ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اور دوسری طرف وہ کتنی رقت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا، آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اندازہ کریں، تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت ہی لے جائیں گے، ساڈے مرید ہو جاؤ۔ ہاں، جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا۔ بہجت الاسرار میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں طرف کے جنگلوں میں سالوں رہا، درخت کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا، میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے۔ خدا کا نام ہے، اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں، یہ حرام ہے اس طرح کرنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، پوری رات نمازیں پڑھتا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے، اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، رات کو آرام بھی کیا کر، اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر۔ آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے، تو بہر فرق تو ہوگا نا۔ ماں نے بھیجا، بسم اللہ کریں، قرآن شریف پڑھیں،
استاد صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے 14 اور ایک روایت کے مطابق 18 پارے زبانی سنا دیے. وہ استاد کہنے لگا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ہیں ماں بھیج رہی ہے بسم اللہ کراؤ اس کو 18 پارے یاد ہے. ادھر بچہ کہہ رہا تھا استاد جی پہلا پڑھا ہوا تو سن لو. پیغام بھیجا ماں کے پاس یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے بھیجا ہے بسم اللہ کے لیے، اس کو 18 پارے یاد ہے. تو ماں کہتی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، مجھے 18 پارے یاد ہے، جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے سن کر وہیں یاد کر لی ہے. کہ میرے مرشد نے پڑھنا شروع کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی. اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی. یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاذ کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے، اور وہ بھی زبان. اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا. فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، میں 18 پارے کا حافظ ہوں. کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. اسی سے وہ انہوں نے کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبدالقادر جدو پیدا ہوئے تھے 14 پارے فصل. ایسے پاسبل نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صفحہ بچارے بیٹھ کے پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی حافظ سن. غوث پاک فرماتے ہیں 3 سال میں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، جس کو آپ پراٹھا کہتے ہیں یا شیر مال کہتے ہیں، 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے اور مجھے کہا کہ کھاؤ. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے بھیجا ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر رب نے بھیجا تو وہ کہے گا تو کھاؤں گا. غیب سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم دی. حضرت خضر کہتے ہیں یہ آج تک زندہ ہے. آج تے چھاڑ دو. حضور کے زمانے میں تھے جی تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے تو خضر کو آ کے ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی نا. کیونکہ آیا کہ جب میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں اور کوئی اور پیغمبر آئے تو تم نے اس کو ویلکم کہنا ہے. تو حضرت خضر نے کہاں پہ، خضر اردو میں بولتے ہیں لفظ خضر ہے، خضر دواد کے ساتھ. یہ کوئی ضعیف روایت دکھائیں کہ حضرت خضر حضور کے پاس آتے ہیں اور کہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا ہوں. جبرائیل کا تو آتا ہے انسانی شکل میں آئے ہیں، خضر کا کہیں پہ آتا ہے؟ تو جعلی سارا کام بنایا ہوا ہے. وہ خضر موسیٰ کے زمانے میں تھا، وہ فرشتہ تھا، پیغمبر تھا، واللہ عالم. وہ ایک واقعہ رپورٹ ہوا، دیٹس آل. اچھا خضر بھی ان کا جو ہے نا، ان کا خضر وہ اتنا ہوشیار ہے، حضور کے زمانے میں غائب، غزوہ بدر میں غائب، احد میں غائب، قادسیہ یرموک میں غائب، بعد جا کے بابے انہوں پہ ملتا ہے. وہ بیسیکلی شیطان ہے جو انسانی شکل میں ان کو. جی ناظرین ویڈیو دیکھی آپ نے. ویسے تو ان علماء کی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر اعتراض اٹھانا بھی بنتا ہے اور ان کو کلیئر کرنا بھی بنتا ہے، اور آپ لوگوں کی نظر میں ایسی چیزوں کی نشاندہی کرنا بھی بنتا ہے کہ یہ علماء ہمیں کس دین پر چلا رہے ہیں، کس چیز کا سبق دے رہے ہیں. لیکن ان میں سے میں نے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو سنوائی ہیں، میں انہی پر تبصرہ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات جو ہے کہ غوث پاک کی تقریر سن کر لوگ مر جاتے تھے. یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک اس طرح کی تقریر کرتے تھے، اس طرح کا وجدان ہوتا تھا ان کی تقریر میں کہ لوگ غم کے ساتھ مر جاتے تھے، خوف کے ساتھ مر جاتے تھے. ناظرین ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ فرماتے تھے تو لوگ ان کو غور سے سنتے تھے. آپ جب بھی کوئی بات کرتے، بات سمجھاتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں،
ہم اس قدر خاموشی کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے تھے اور آپ کی بات اس قدر خوبصورت اور پائیداری کے ساتھ کرتے تھے آپ بات، کہ نہ تو وہ بہت زیادہ اونچا بولتے تھے اور نہ بہت آہستہ بولتے تھے، ایک بیلنس کے ساتھ بہت خوبصورتی کے ساتھ بات کو ادا کرتے تھے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی تھی۔ ان کی ہر بیان میں، ہر تقریر میں ایک خوبصورتی ہوتی تھی، اور وہ کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے خوشخبری سنانے والے کے ساتھ ساتھ ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا، تو وہ ہمیں ڈر بھی سناتے تھے، قیامت کے دن کا، قبر کے عذاب کا ڈر، اور اس کے علاوہ ہمیں دوزخ کے عذاب کا ڈر سناتے تھے، اور ہر بات کو بہت تفصیل کے ساتھ بتاتے تھے۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جب ہو کر جاتے تھے تو آپ اسی وقت صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور وہ کیا وحی لے کر آئے تھے، کیا اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو وہ صحابہ جو تھے، جو باتوں کو سنتے تھے، آپ کے خطبہ سنتے تھے، لوگ جمعہ کا خطبہ سنتے تھے یا نماز کے بعد کا جو بھی آپ صحابہ کرام کو بتاتے تھے، تو کیا وہ اس طرح کا خطبہ ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے، نعوذ باللہ صحابہ جو ہے وہ شہید ہو جاتے تھے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ خوف ان کے دلوں میں ضرور آتا تھا، اللہ کا خوف، لیکن وہ اس کو اس طرح سے ہینڈل کرتے تھے کہ اس پر عمل کرتے تھے، اللہ کے اس خوف سے ڈرتے تھے، اللہ کے اس عذاب سے ڈرتے تھے، اور پھر اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر، جب تک میں اپنے مرید کو، اپنے تمام ماننے والوں کو ساتھ جنت میں نہ لے کر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت میں داخل نہیں ہوں گا، یہ غوث پاک کا کہنا تھا۔ تو اس طرح کی بات بھی بالکل نہیں ہے، کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک سے یہ ضد لگا کر بیٹھے کہ جب تک میرے مرید، میرے ماننے والے جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا ہے کہ وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے انہوں نے غوث پاک کو بیان کر کے بتایا ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، سجدے میں جا کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں اسے قبول کروں گا، اور وہ لوگ جن کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن یہ انسان کے اپنے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس سے بھی پہلے اللہ پاک کی رحمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو جنت میں لے کر جائے گا اور اس کو دوزخ میں لے کر جائے گا۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی اس بات کو، کوالٹی کو یوز کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا ولی یا پیغمبر ہوں اور میں کبھی بھی اس طرح جنت میں نہیں جاؤں گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ان کے طرف سے بھی غلط بات جو ہے وہ منسوب کی گئی ہے، جسے بڑا چڑھا کر ہر معلم جو ہے، ہر عالم جو ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ تیسری بات، غوث پاک کانٹوں پر چلتے تھے اور گھاس اور پتے کھاتے تھے۔ ناظرین، اسلام جو ہے یہ بہت خوبصورت دین ہے، اس میں اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی کاموں میں بھی مصروف رہنے کا حکم دیا ہے، اپنے لیے ذریعہ معاش جو ہے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اولاد کو، بیوی کو، ماں باپ کو، ہر ایک کو وقت دینا، ٹائم دینا، اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ دین دنیا کو چھوڑ کر، کھانا پینا چھوڑ کر آپ جنگلوں میں جا کر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں اور اللہ کی اس طرح سے عبادت کریں۔ اللہ پاک کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی، یہ جسم اس کی امانت ہے، اور ہم اس میں کسی بھی طرح کی خیانت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کو جبرن جو ہے وہ عبادت چاہیے، جو ہم اپنے پر جبر کر کے عبادت کریں وہ عبادت اس کو نہیں چاہیے۔ اور عبادت کے بارے میں حدیث ہے کہ عبادت کرو، ہمیشگی کی عبادت کرو، بے شک تھوڑی ہی کرو،
لیکن اس طرح کی عبادت کے جس میں انسان اپنا کھانا پینا بھول جائے اور اپنے پر سختی کرے، تو اس طرح کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح تو غیر مسلم جو ہیں، جو لوگ پجاری ہیں، جو لوگ پادری ہیں، جو اس طرح کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے جبراً مشقت کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں۔ وہ ہمارے اسلام میں اس طرح کی سختی کے ساتھ عبادت کا کوئی حکم نہیں ہے اور نہ اس کو پسند کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کے کپڑے بھی گندے تھے اور جس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تمہارے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم اپنے کپڑے دھو سکو اور اپنے بالوں کو سنوار سکو؟ تو حکم ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ عبادت کے لیے تو انسان اللہ کے پاس فریش ہو کر جائے۔ عبادت کے لیے تو اللہ پاک نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، تاکہ ہمارا دھیان جو ہے وہ کھانے میں نہ رہے، تاکہ ہم اللہ کا قرب پا سکیں اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ تو اس طرح کی جبراً عبادت کا نہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور نہ اس طرح کی عبادت ہمارے اسلام میں قبول ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، غوث پاک نے اپنی ماں کے پیٹ میں 14 سپارے حفظ کر لیے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ اس سے پہلے آپ نہ کوئی پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے بعد بھی آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، یعنی کہ آپ پڑھنا جانتے تھے جتنا اللہ پاک نے آپ کو سکھایا تھا۔ اسی طرح سے باقی صحابہ کرام نے آپ سے اس کو سن کر ان کو حفظ کیا قرآن پاک کو۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، کوئی بھی اس طرح کا صحابی اللہ پاک نے دنیا میں نہیں بھیجا جو کہ قرآن پاک ماں کے پیٹ سے حفظ کر کے پیدا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور ان میں سب سے ہماری جو جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو تھیں، وہ اپنی اتنی نیک ماں کی بیٹی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اللہ پاک کے نزدیک جو افضل ترین عورتیں ہیں ان میں شمار ہوتی ہیں، ان کی بیٹی تھی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھی جب پیدا ہوتی تو ان کو تو پھر پورا قرآن پاک حفظ ہونا چاہیے تھا۔ وہ نبی کی بیٹی تھی اور اس نبی کی بیٹی تھی جن پر قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ آج کی میری یہ باتیں جو میں نے آپ سے بیان کی، ان کو ہائی لائٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ بدعت کی باتیں ہیں، آپ ان اولیاء کرام کو مانیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے اور وہ تھے جنہوں نے اسلام پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں، اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے میں بہت محنت کی اور اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی۔ لیکن ان کی طرف سے جو کہانیاں منسوب کی جاتی ہیں ان علماء کی طرف سے، اللہ پاک ان علماء کو ہدایت عطا کرے اور ان کو شعور بخشے اور ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔